ہمارے اور آپ کے درمیان میں آج جو شخصیت موجود ہیں ہمارے شہر میں، یہ بڑی متحرک اور فعال شخصیت ہے. شاید آپ ان کا نام نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کا کام ایسا ہے کہ بحمدہ تعالی ہمارے اس علاقے میں ایک منظم طریقے سے فرد واحد کی حیثیت سے کوئی شخصیت اگر مسجد میں کام کر رہی ہے، ہر عالم دین، ہر امام، ہر ائمہ اپنے طور طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن ایک منفرد انداز سے ایک کام اور ایک ہی شخصیت کوئی اگر کر رہی ہے تو یہ ہمارے علی جناب حضرت علامہ و مولانا محمد تجمل صاحب قبلہ ہے، جو ٹنڈیل مسجد کے امام صاحب ہے، خطیب و امام صاحب ہے. بحمدہ تعالی بہترین طریقے سے ٹنڈیل مسجد میں مکتب چل رہا ہے، ایک منظم طریقے سے. وہاں پر بچے دور دراز سے بھی وہاں شریک ہو کر مکتب میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہر سال بلا ناغہ وہاں پر سمر کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے. تقریباً 150 سے 200 بچے، 250 بچے وہاں حصہ لیتے ہیں. اور پھر ہر سال سیرت کا کوئز مقابلہ ہوتا ہے، تقریری مقابلہ ہوتا ہے. وقت کے حساب سے حضرت کوئی نہ کوئی پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. ایک منفرد کام ہے حضرت کا. ہم کافی اجلاس میں انہیں نہیں دیکھتے ہوں گے، آپ ہر مسجد کے عالم دین کو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ہر جلسے میں حضرت شریک نہیں ہوتے. تو تعلیم بالغہ میں آپ مصروف ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کی وہاں تعلیم چلتی ہے، کبھی فجر کے بعد چلتی ہے، عشاء کے بعد چلتی ہے. حضرت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے. آج وہ ہمارے درمیان میں روشن مسجد میں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہے. ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں. جماعت المسلمین روشن مسجد کی جانب سے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. اور میں مسجد حاضہ کے ٹرسٹی علی جناب امام الدین انعامدار سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ میں شال پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے تو نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں روشن مسجد کے تمام ذمہ داران، ٹرسٹیان اور خصوصیت کے ساتھ غلام احمد صاحب قبلہ کا کہ اس متبرک، برونق اور مقدس محفل کا مجھے بھی حصہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی.
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چند اشعار۔ شہنشاہ عالم ہزاروں میں چمکے، شہنشاہ عالم ہزاروں میں چمکے، کلی میں گلوں میں بہاروں میں چمکے، ملائک قدم چومتے ہیں انہی کے، ملائک قدم چومتے ہیں انہی کے، جو غار حرا کے نظاروں میں چمکے، اور مزین یوں سرکار ہے انبیاء میں، مزین یوں سرکار ہے انبیاء میں، قمر جس طرح سے ستاروں میں چمکے، مزین یوں سرکار ہے انبیاء میں، قمر جس طرح کے ستاروں میں چمکے، اور خلیل آگ نمرود میں جب کہ کودے، خلیل آگ نمرود میں جب کہ کودے، چمن بن کے آقا شراروں میں چمکے، چمن بن کے آقا شراروں میں چمکے، اور لگا ڈوبنے نوح کا جب سفینہ، لگا ڈوبنے نوح کا جب سفینہ، تو مجدھار بن کے تیز دھاروں میں چمکے، تو مجدھار میں تیز دھاروں میں چمکے، اور مبارک جھلک طور موسیٰ کی ہوئے، مبارک جھلک طور موسیٰ کی ہوئے، سرے عرش مخفی شراروں میں چمکے، حضور سرے عرش مخفی سراروں میں چمکے، اور ہر ہے رشک جنا خاک طیبہ کی ہر شے، ہے رشک جنا خاک طیبہ کی ہر شے کے سل بن کے خاروں میں چمکے، جو سوئے چٹائی پہ کھائے کھجوریں، سادگی کا عالم پیارے نبی کا کہ جو سوئے چٹائی پہ اور کھائے کھجوریں، زمانے کے وہ تاجداروں میں چمکے، زمانے کے وہ تاجداروں میں چمکے، ہے یاسین طٰہٰ بھی نعت نبی ہی، ہے یاسین طٰہٰ بھی نعت نبی ہی، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو مجھے غلام احمد صاحب قبلہ نے موضوع دیا تھا کہ رد قادیانیت، اور اس کا حل کیا ہے، لیکن یہ موضوع بڑا تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ بڑے علماء کرام کی بات ہے، جو ہمارے اکابرین ہیں یا آپ جیسے شخصیت ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے، مجھے کوئی چھوٹا موضوع جس میں میں گفتگو کر سکتا ہوں وہ عنایت فرمائے۔ تو حضرت نے کہا کہ سیرت النبی اور اس کی اہمیت، انہوں نے کہا کہ تم ہی چوائس کر لو حضرت جسے آپ کو بولنا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت سیرت النبی اور اس کی اہمیت پر میں کچھ بولنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اسی موضوع پہ آپ بیان کیجئے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پہلا تو سوال کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا دین کون سا بنایا، تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ دین اسلام۔ اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے نا، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب میں دوسرا سوال کروں کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، کہ اس میں کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی غلطی یا کوئی بات باقی رہی ہے یا ہے کوئی؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین پورا مکمل ہو چکا ہے، یہ دین پورا مکمل ہو چکا ہے، اور تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا گیا ہے۔
تو اب یہ دین، پسندیدہ دین اسلام ہے، دین اسلام پورا مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر سوال کروں کیا ہمیں دین میں پورے آ جانا چاہیے، تو آپ کہیں گے ہاں۔ کیوں پورے آنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اب اسلام کو، اللہ کو ماننا، اسلام کو ماننا، کتاب کو ماننا برحق ہے، اس کے بنا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو دین اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے، وہ بے حد ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ ہم سب کہیں گے کہ اس کے بنا کوئی چارہ ہے ہی نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دعویٰ یہودیوں نے بھی کیا ہے، عیسائیوں نے بھی کیا ہے، مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے بھی معبودان باطل موجود ہیں۔ ہم اگر انصاف سے کام لے اور پتہ چلے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کس حد تک کرنا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ یہودیوں نے کیا تھا کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اے نبی آپ فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، چاہتے ہو نا اللہ تم سے محبت کرے، تو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محبت مضمر ہے، پوشیدہ ہے میری اتباع میں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے عقل سلیم ہمیں عطا فرمائی، اور ادیان پہلی سے چلے آ رہے ہیں، الگ الگ دین پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اس وقت جو حال دنیا کا تھا کہ موحد جو تھے، اللہ کو ایک ماننے والے، وہ نا کی تعداد میں بچے ہوئے تھے، وہ نا کی تعداد میں تھے، جنہی مبارک پشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، اور یہی اصول بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو ایک اصول دے دیا کہ ہر چھوٹے کو بڑے کے آگے جھکنا ہے، ہر چھوٹے کو بڑے کے آگے جھکنا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اگر چھوٹے بڑے بننے لگے تو لا محالہ یہ اصول ختم ہو جائے گا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں یہ ساری کائنات کس کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ساری کائنات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے کسے بنایا، سب سے اشرف کسے بنایا؟ تو آپ کہیں گے انسانوں کو۔ اشرف المخلوقات کا تاج انسانوں کے سر پر ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ انسان سے بڑی چیز کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہے، یہ سب کے سب مسخر ہے انسانوں کے ماتحت۔ اب انسان جز ہے دو چیزوں کا، ایک روح اور ایک جسم کا۔ روح اور جسم کا اگر ہم معائنہ کریں اور غور سے سوچیں تو جسم کی توانائی، طاقت غذا میں ہے۔ جسم توانا اور طاقتور ہوتا ہے کس طرح سے؟ غذا کھا کر، پھل کھا کر، پانی، مشروبات کے ذریعے انسان کا جو جسم ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ اب آپ سے سوال کروں روح کی غذا کیا؟ روح کی غذا کیا؟ تو روح نے اپنی غذا کو تلاش کیا۔ روح نے جب جسم سے کہا کہ تو طاقت و توانا ہے، اب مجھے میری غذا چاہیے، اور میری غذا معرفت ہے، میں میرے سے عزیز کوئی چیز دیکھتی ہوں تو میں اس کی پیروی کروں گی، اسے اپنا معبود مانوں گی، اسے اپنا آقا مانوں گی۔ اب روح اپنی تلاش کے لیے، اپنی غذا کی تلاش کے لیے، اس معرفت کے لیے نکلی۔ جب ہندوستان کا رخ کیا
تو پتہ چلا یہاں تو عجیب و غریب حالت ہے تو اشرف المخلوقات، سب سے بڑی چیز ہوں، کسی چیز کی مجھے حاجت نہیں ہے، ہر چیز سے پاک ہوں، نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند، نہ اونگ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب سے افضل ہوں، لیکن مجھے چیز چاہیے کیا؟ اب جب ہندوستان میں دیکھتی ہے تو یہاں تو لاکھوں معبودان باطل موجود، کوئی سورج کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی چاند کو، کوئی پتھروں کو، کوئی سمندر کو، حد تو یہاں تک ہو گئی کہ کوئی بندروں کو پوج رہا ہے تو کوئی ہاتھیوں کو پوج رہا ہے، کوئی چوہوں کو اپنا خدا معبود بنائے بیٹھا ہے۔ عقل نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ساری چیزوں سے افضل انسان ہے۔ نہیں، میں اتنے آقاؤں کی غلامی نہیں کر سکتی۔ یورپ گئی ہوں، جب یورپ پہنچتی ہے روح تو وہاں اس نے جائزہ لیا کہ یہاں پر بھی یہی حال ہے، یہاں پر بھی تین تین خدا ہے، روح القدس کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں، باپ بیٹوں کا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، تین ایک کبھی تین نہیں ہو سکتا۔ جب روح نے صدا سنی کہ دنیا پوری کی پوری شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کفر میں ڈوبی ہوئی ہے، میری غذا کہیں میسر نہیں آ رہی ہے، جب عرب کا رخ کیا تو کسی کے کان میں آواز آئی، قل هو اللہ احد، فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی حاجت نہیں اسے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب روح پہچان گئی، ہاں یہ میری غذا ہے، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا معبود حقیقی ہے جس کے آگے میں سر بسجود ہو سکتی ہوں، یہی رب ہے جو میری معرفت کا حاصل ہونے والا ذریعہ ہے، میں اسی کو پہچانوں گی۔ اب روح اور جسم جب ملے اور جب یہ صدا سنائی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب روح اور جسم مل کر اس بات کا اقرار تو کر لیے، لیکن وہاں پر بھی معزز سامعین کرام، نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر اٹھا کر دیکھے تو آپ کو دو حصوں پر مشتمل نبی پاک کی زندگی ملیں گی، دو حصوں پر، ایک جسے ہم مکی زندگی کہتے ہیں اور ایک مدنی زندگی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے سوال کروں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا، تو آپ کہیں گے 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں کوہ صفا پہ چڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس سے قبل کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آقا تشریف فرما ہوئے، مشرکین مکہ، کفار مکہ سے ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر یلغار کرنے والی ہے، تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا میری اس بات کو مانوں گے؟ 40 سالہ عمر تک کفاران مکہ کا یہ حال تھا، مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ بیک زبان ہو کہ سب نے کہا ہاں آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، یا رسول اللہ، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کا اقرار کر لیں گے۔ معزز سامعین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو وہاں سے یہ دو حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تقسیم ہوئی۔ 40 سال تک ہر ایک زبان جو حضور کی مدح ثنائی کر رہی تھی، جو اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مکہ میں ایسا انسان کسی نے دیکھا ہی نہیں، جو صادق الامین ہیں، جنہوں نے کوئی گناہ کی کام کی طرف اپنا راغب نہیں ہوئے، گئے نہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حصہ ایسا کہ نہ کسی سے وعدہ خلافی، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ بہتان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بالکل صاف شفاف۔ لیکن جیسی اعلان نبوت کرتے ہیں، جیسی ہی یہ کہتے ہیں، تو وہی زبانیں جو حضور کو عاقل کہتی تھی، جو حضور کو سب سے عقل والا مانتی تھی، اہل مکہ اپنے انصاف کے لیے حضور کو منتخب کرتے تھے کہ یہ صحیح فیصلہ فرماتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا قبول کیا جائے گا، اعلان نبوت کے بعد وہی زبانیں مجنوں کہنے لگی،
جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کرتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و نجومی کہنے لگے۔ معزز سامعین اکرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے، ہر نبی نے اپنے اپنے معجزات کو ظاہر کیا اپنی نبوت کی دلیل کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، ہر ایک سے معجزے طلب کیے گئے، انہوں نے معجزے ظاہر کیے، یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے وہاں پر بھی پروف مانگا، کیا دلیل ہے، کیا ریفرنس ہے، کیا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری 40 سالہ زندگی جو میں نے تمہارے اندر گزاری ہے یہ میرے نبی ہونے کے دلیل ہے۔ وہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، سورج کو نہیں پلٹایا، مردوں کو زندہ نہیں کیا، اس وقت نہیں، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل معجزے کے طور پر جو دلیل کے طور پر پیش کیا وہ اپنی 40 سالہ زندگی تھی۔ کتنی پاکیزہ زندگی ہوں گی حضور کی، کتنی صاف ستھرا زندگی ہوں گی حضور کی۔ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پل معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ اچھا، پچھلی قومیں جو تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم کہاں سے، تم تو ہمارے جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا، ان سے بھی یہی بد کلامی کی گئی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تو وہ تو کہتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تو تمہیں بہت عقل مند سمجھ رہے تھے، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم پتھر مار کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ اس طرح سے قوموں نے اعتراض کیا۔ معزز سامعین کرام، جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت بھی کفار و مشرکین نے یہی کہا تھا کہ کیسے نبی مان لیں، ہماری طرح دکھتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہمارے پیے طرح چلتے ہو پھرتے ہو، ہم کیسے اقرار کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نہیں ماننے والے۔ تو معزز سامعین کرام، جن لوگوں نے محمد بن عبداللہ سمجھا حضور کو، وہ کہتے رہے کہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری مثل ہے، اور جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ سمجھا انہوں نے پھر بے چون و چرا مان لیا، بے چون و چرا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب آئے گئے اور کہا کہ معراج ہوئی ہے، قبول کرتے ہو؟ تمہارے یار یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک کہے، حضور نے کہا ہے تو میں صرف معراج کی بات میں تو اس سے بڑی دلیل کو مانتا ہوں، بن دیکھے مانتا ہوں۔ جب میں نے اللہ کو بنا دیکھے مان لیا ہے تو یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو مانا پھر انہوں نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، پھر بے چون و چرا حضور جو کہتے گئے، جو کرتے گئے، اس پر عمل پیرا وہ ہوتے گئے۔ معزز سامعین کرام، آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ جو کہتے ہیں ہماری طرح ہے تو وہ مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری تو عقل و فہم بھی ان کی رسائی نہیں کر سکتی، ان کے درجات کو ماپ نہیں سکتی، پہنچ نہیں سکتی، جان نہیں سکتی کہ آقا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے چون و چرا حضور کو مانتے ہیں، حاضر و ناظر ہے، بلا شک و شبہ میرے نبی حاضر و ناظر ہے، علم غیب جانتے، بلا شک و شبہ علم غیب جانتے، خدا کا دیدار اپنی ماتھوں سے کیا ہے، ہاں بلا شک و شبہ ہم مانتے ہیں حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو مانتے ہیں کہ ہماری طرح ہے تو آج بھی وہ متذبذب ہی ہے، لیکن جن کو یقین کامل ہے کہ نہیں حضور ہماری طرح نہیں، اور نہ ہم حضور کی طرح، حضور ہم سے بہت ماورا ہے، ہم ان کی رسائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بے انتہا ضروری اہم ہے، کیونکہ اس کے بنا ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اب وہ کیسے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب ونزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور جو اس نے کتاب اللہ کے رسول کو دی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ قرآن آگے ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تحقیق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں،
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو. بے چون و چرا حضور کی اتباع ہم کو کرنی ہے. اچھا معزز سامعین کرام، یہاں پر بھی دو باتیں ہیں. ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. یہ دونوں کو ماننا ہے. اتباع میں جتنے عقلی گھوڑے دوڑانے ہیں دوڑا لو، جتنا سوچ غور و فکر کرنا ہے کر لو. اتباع میں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پانی پیو. جتنا سرچ کرنا ہے اس بات پر کر لیجئے. سائنس آج گھٹنے ٹیک چکی ہے کہ کوئی ایک سنت ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی حکمت نہ. ہر سنت میں حکمت ہے. لیکن ذات پاک کو ماننا ہے تو پھر فرمایا گیا عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، کیونکہ عقل کو اعتراض سے فرصت ہی نہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بھول رہا ہوں. عقل کو اعتراض سے فرصت ہی نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. جب بے چون و چرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لوں گے تو معزز سامعین کرام ساری پھر سنتیں ادا کرتے چلے جاؤ، وہ سنتوں کا ثواب ملیں گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. اب دیکھیں صحابہ کرام نے کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے تھی. ہر عمل حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر کھڑے ہوئے اور تبسم کرنے لگے، مسکرایا. اور پھر خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ پوچھیں گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کو اس طرح یہاں وضو کر کے کھڑے ہو کے مسکراتے دیکھا تھا، بس وہی ادا کو ادا کر رہا ہوں. معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال مبارک کے چند روز قبل آپ اپنی لخت جگر سے پوچھتے ہیں، بیٹی عائشہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے رخصت ہوئے تو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا اور کون سا دن تھا؟ معزز سامعین کرام، چاہت اور خواہش اس طرح سے کہ حضرت ابو بکر صدیق چاہ رہے کہ پوری زندگی اتباع رسول میں گزری ہے، موت بھی آئے تو دن پیر کا ہو اور اتنے ہی کپڑے ہو جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں اطہر پر ڈالے گئے تھے. تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کی اتباع اگر ہم دیکھیں گے تو ہو بہو صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں یقیناً حضور کی پیروی کرنا ہے کیونکہ اس کے بنا کوئی چارہ ہے ہی نہیں. تو اب یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی اہمیت تو ہم سمجھ گئے، کیونکہ بنا اس کے اسلام ہمارا کامل ہو ہی نہیں سکتا. بنا اتباع رسول کے ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں مومن اگر بننا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں. اگر میں اس کا حل آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ اب سیرت رسول جاننے کا حل کیا ہے؟ اچھا جانتے سب ہے کہ 3 طریقے ہیں جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جان سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ سب سے پہلا طریقہ کہ خود ہم ہمارے اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت شروع کریں، ایک درس شروع کریں یا پھر وہ ایک کتاب شروع کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی ہے، مدلل مفصل کتاب. پہلا تو یہ ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں اتنا وقت کس کے پاس، یا پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، ہزاروں بہانے ہیں. دوسری صورت کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں. الحمدللہ یہ محفلیں یا پھر جو اکابرین ہیں ہمارے جو علماء ہیں ان سے دریافت کرتے رہیں. یہ دوسری صورت کہ ان کی مجالس میں شریک ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. یہ دوسری صورت. اب تیسری صورت جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سبھی جان گئے، موبائل. اچھا استعمال بھی ہے، خراب استعمال بھی ہے، لیکن جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کرام ہیں ان کی سیریز موجود ہے. ہر ایک کی آپ دیکھیں گے کہ اثر نو ابتدا سے لے کر اختتام تک
قسطوار ساری سیرتیں موجود ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں صحیح باوضو ہو کر جب تکیے پر سر رکھ رہے ہیں تو کسی ایک عالم کی ہم سیرت شروع کر دیں اور سنتے رہے اور سو جائیں کہ وہی تو ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے، لیکن اب اس میں سب سے زیادہ احتیاط ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوئی غلط عالم کی نہ سنیں، ورنہ وہی حال ہوگا جو پچھلا ہے۔ اور ابھی کچھ لوگ جو چل رہے ہیں کہ وہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچے، اور ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ گروہ ہیں جو حق پر ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہے۔ جب ہم یہ اقرار کر چکے ہیں اور اس بات کا بھی ہمیں کامل یقین ہے، اور اس بات کا بھی کامل یقین رکھتے ہیں کہ سوائے ان کی پیروی اور ان کی اتباع کے کوئی دوسرا حل ہمارے پاس موجود ہے ہی نہیں، تو معزز سامعین کرام پھر ہم کو چاہیے کہ ہم ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سننے کی یا سیکھنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ آج کی یہ مبارک بزم اور اس کا جو پیغام ہے کہ عید میلاد النبی ہے، اس سے اچھا موقع پتہ نہیں ہم زندہ ہے یا نہیں ہے، ابھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام سے رابطہ کر کے کہ کس کی سیرت پاک میں سنوں، حضرت رہنمائی فرمائیں۔ اگر یہ سیریز موجود ہے، فلاں عالم دین ہیں، اچھے اسکالر ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، حضرت سے ایک مرتبہ بتا کر پھر وہ سیریز شروع کر دیں، اور سونے پہ سہاگا ہوں گا اگر اہل و عیال کے ساتھ سن رہے ہو، اہل و عیال کے ساتھ سن۔ اس کی برکتیں تو اپنی ہیں ہی اپنی جگہ پر، کہ نبی کا ذکر ہو اور وہاں پہ برکتیں نہ ہوں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہوں گی اور آپ نے سیرت مبارکہ سننی یا پڑھنی شروع کر دی تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی سیرت مبارکہ کی برکت سے وہ ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گا۔ اس میں یہ ہمارا کامل ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ حضور کا تذکرہ اور برکتیں نہ ہوں، حضور کا تذکرہ اور رحمتیں نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا پیغام اس بزم کا کہ سیرت النبی کی ہم شروع کر دیں پڑھنا یا سننا، اور یہ موقع سے بہتر موقع اگر آپ تلاش کر رہے ہوں گے تو پہلے زندگی کی ضامین دو کہ میں زندہ رہوں گا تو ایک اور اچھا موقع آنے والا ہے، تب شروع کروں گا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں کل کی خبر نہیں ہے، ایک لمحہ بعد کی خبر ہماری نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم آج سے ہی یہ ارادہ مسجد میں کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی سنیں گے یا پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی، سننے کی، اور ان دونوں سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ انت علیہ غیر المغضوب علیہم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا اس ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس محفل کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تبارک و تعالی تیرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مولا پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم غفور الرحیم یا احکم الحاکمین، آمد نبی کو خوشیاں، اس کی برکتیں تمام اہل ایمان کو عطا فرما، تمام مسلمانوں کو مولا جہاں کہیں ہیں امن و امان عطا فرما۔ اے رب کریم خصوصیت کے ساتھ اہل فلسطین، اہل غزہ کی ایمان والوں کی مدد و امداد فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما، ان کی چالوں کو مولا ناکام فرما، اہل ایمان کا بول بالا فرما۔ نبی پاک کی آمد کے صدقے مولا ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔